بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 21 مئی بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں الیکشن کمیشن کے خلاف اضافی جو ٹرائبونل ہیں ان کی تقرری نہ کرنے کے خلاف درخواست پر اہم سماعت ہوئی ہے اور بہت اہم فیصلہ جاری کیا ہے جسٹس شاہد کریم صاحب نے، اور 48 گھنٹوں کی مہلت دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے لاپتہ افراد سے متعلق، اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم لاپتہ افراد سے متعلق کی کیس کی سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سیکرٹری دفاع کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا، اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں لاپتہ شہریوں کی تصاویر بھی شائع کرنے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے بازیابی سے متعلق پیش رفت نہ ہونے پر پولیس پر اظہار برہمی کیا۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپھوٹو نے ریمارکس دیے کہ 2018 سے حراستی مراکز سے رپورٹس حاصل نہیں کر سکے۔ عدالت نے پولیس، رینجرز اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا حکم دے دیا۔ 8 سال سے لاپتہ کامران کے والدین سے عدالت کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، جو والدین تھے انہوں نے عدالت کے سامنے جوڑ لیے۔ عدالت نے MQM کارکن جاوید اور یاسین کی عدم بازیابی سے پر اظہار تشویش کیا۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپھوٹو نے ریمارکس دیے کہ پولیس کی جانب سے روایتی رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ 10 سال میں یہ بھی تعین نہیں ہو سکا کہ وہ خود گئے ہیں یا جبری طور پر لاپتہ ہیں۔ بعد ازاں سندھ ہائی کورٹ نے سیکرٹری دفاع کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں شہریوں کی تصاویر بھی شائع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے کس طرف بڑھتا ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں لاپتہ افراد سے متعلق ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان پیش ہوئے۔ لاپتہ بلوچ طلبہ کی بازیابی سے متعلق قائم کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کیس کی سماعت جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے پیش کی۔ محسن اختر کیانی نے سماعت کی۔ وفاق کی جانب سے اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان، جبکہ لاپتہ بلوچ طلبہ کی جانب سے وکیل ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اس عدالت نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے کچھ TORs تھے۔ پچھلے 10 سال میں بلوچ طلبہ کے خلاف دہشت گردی کے کتنے کیسز درج کیے گئے، 10 سال میں کتنے لوگ گرفتار ہوئے، لاپتہ ہوئے یا انہیں ہراساں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی بھی شخص کو ہراساں نہیں کر سکتی، معاملے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا اچھا خفیہ ایجنسی کو اب تھانے میں بلائیں گے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ عدالت جج، وکیل، صحافی، پارلیمنٹیرین ایجنسیوں کو قانون کے مطابق کام سے روکنے کی بات نہیں کرتے، صرف خلاف قانون کام کرنے سے روکنے کی بات کرتے ہیں۔ الزام ہے کہ بہت سے لوگ ایجنسیوں کی تحویل میں ہوتے ہیں، وہ کھاتے پیتے بھی ہوں گے، خرچ سرکاری خزانے پر آتا ہے، ایجنسیوں کے فنڈز کا کوئی سالانہ آڈٹ بھی ہوتا ہے۔ ہم نے پولیس، CTD اور FIA کو مؤثر بنانا ہے، یہی 3 ادارے ہیں جنہوں نے تفتیش کرنا ہوتی ہے، باقی ایجنسیاں ان کی معاونت کر سکتی ہیں۔ ایجنسیوں کے کام پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، اعتراض ماورائے قانون کام کرنے پر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو عدالت میں طلب کیا، انہوں نے بھی یہی کہا ہم سب نے قانونی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے۔ اس ملک نے دہشت گردی میں 70,000 جانیں گنوائی جا چکی ہیں، اور قانونی دائرے میں جو اختیار ملتا ہے اس پر عمل درآمد کریں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے سوال کیا کہ مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے؟ ہم نے باہر سے کسی کو نہیں بلانا کہ آ کر مسئلہ حل کریں، غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ یہ 21ویں سماعت ہے، آپ کی محنت سے کئی اسٹوڈنٹس بازیاب ہو چکے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے لاپتہ افراد کیسز میں بہت کام کیا، جو رہ گیا وہ بھی کریں گے، تھوڑا وقت دے دیں، لاپتہ افراد سے متعلق سیاسی حل بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا جنگ میں بھی سفید جھنڈا لہرا کر سیز فائر کیا جاتا ہے، بات چیت کر کے حل نکالا جا سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا ہماری بھی یہی استدعا ہے کہ تھوڑا وقت دے دیا جائے۔ ایمان مزاری ایڈوکیٹ نے کہا کہ لواحقین کو ڈرایا دھمکایا گیا، لاپتہ افراد پر کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی میں کوئی بھی لواحقین سے ملنے نہیں گیا، کمیشن بنا دیا گیا لیکن کوئی بھی پروگریس نہیں ہے، لاپتہ افراد کے لواحقین کو کوئی بھی معلومات فراہم نہیں کی جاتی۔
جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا آپ کے مطابق جو معلومات عدالت میں دی گئی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اس معاملے پر اٹارنی جنرل کی کاوشوں کو سراہنا ہوگا۔ اٹارنی جنرل کی کاوشوں سے بہت سے لاپتہ افراد اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں۔ جب تک مسنگ پرسنز کے کیسز آتے رہیں گے یہ کورٹس کام کرتی رہیں گی۔ ایک کیس نہیں، کیس پر آرڈر کریں اور بات ختم ہو جائے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ لاپتہ افراد کا معاملہ کابینہ کے آئندہ 2 اجلاسوں میں اٹھایا جائے گا۔ عدالت ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی بی کی کمیٹی میں تبدیلی کرے۔ اس کمیٹی میں ڈی جیز لیول سے نیچے کے لوگ ڈالیں تاکہ کوارڈینیشن آسان ہو۔ عدالت نے اٹارنی جنرل اور ایمان مزاری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں آرڈر جاری کروں گا، وہ آپ دیکھ لیں۔ اٹارنی جنرل صاحب یہ بتائیں آپ جیسے لوگ کہاں پر ہیں جو مسائل کو حل کرتے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا سر یہ بہت مشکل سوال ہے، اس معاملے کو اگر حل نہ کیا تو مسائل بڑھیں گے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ میں نے حکومت سے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں ہمدردی دکھانی ہوگی، نہیں تو یہ جو معاشی عدم استحکام ہے یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ جس ملک میں یہ حالات ہوں اور کوئی اپنے گھر سے ہی اس کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، ایسے حالات میں کون انویسٹمنٹ کرے گا، کون یہاں سرمایہ کاری لے کے آئے گا، کوئی کیوں آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کرے گا جب حالات ایسے ہوں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا جب سوال پوچھا گیا اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ جناب میڈیا کو بھی پازیٹیو رپورٹنگ کرنی چاہیے، تو جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ میڈیا کو یہ نہیں رپورٹ کرنا چاہیے کہ جج صاحب نے برہمی کا اظہار کیا۔ خیر جج صاحب نے کہا کہ یہ میڈیا ہی ہے جس کی کاوشوں سے کہاں بلوچستان کے کن علاقوں کے لوگوں کو کا اگر کوئی لاپتہ ہو جائے تو وہ خبر بنتی ہے تو وہ یا واپس آ جاتے ہیں یا معاملات عدالتوں تک آتے ہیں۔ یہ میڈیا کا ہی کردار ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ خام خانہ میڈیا کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں اور ایک فیشن نہ بنا لیا جائے میڈیا پر تنقید کا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس ایک اور لاپتہ فرد کا کیس ہے، اس میں بھی آپ آئیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا میں اس کیس میں ضرور آؤں گا۔ وہ میرے خیال میں احمد فرحاد کا جو آج کیس ہے 3 بجے جس میں سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو طلب کیا ہوا ہے۔ عدالت نے لاپتہ افراد سے متعلق کیس کی سماعت 14 جون تک ملتوی کرتے ہوئے جو اس میں کچھ لوگ بازیاب ہو چکے ہیں، کچھ سٹوڈنٹس اور جو بقیہ رہ گئے ہیں ان کی بازیابی کا جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیسے ان تمام کے تمام معاملات کو لے کے چلتی ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں رو عمر ہاشم خان پاک پتن سے، انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی اور انتہائی اہم درخواست تھی۔ اس وجہ سے یہ انتہائی اہم درخواست ہے کہ یہ معاملہ اس وقت پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا ایشو ہونا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اس معاملے کے اوپر ہائی کورٹس میں جانا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو احتجاج کرنا چاہیے، پریس کانفرنس کرنی چاہیے، اس ایشو کو اٹھانا چاہیے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے پنجاب کی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ انتہائی نالائق ہے، کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتا کہ آپ کا سارا جو آپ کی جو معاملہ ہے وہ آپ کا ٹرائبونل ہے، آپ کا انحصار آپ کی سیٹوں پر ہے۔ وہ سیٹیں فارم 45 والی آپ کو تب ہی واپس ملیں گی جب ٹرائبونل کام کریں گے۔ جب ٹرائبونل نہیں کام کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ گھروں میں بیٹھے رہیں اور جن کو سیٹیں مل گئی ہیں وہ اپنی پارلیمنٹ کا پروٹوکول اور مراعات انجوائے کر رہے ہیں، جن کو نہیں ملی وہ گھروں میں بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ مل جائیں گی۔ کارکنان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی کوئی ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کوئی ایک جلسہ نہیں کر سکے۔ اب کہتے ہیں جی کہ ہم نے اسلام آباد میں جلسہ کرنا ہے، وہ بھی اجازت لینے اس کے پاس جائیں گے، وہ پھر کیس چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس لگے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ باقی جماعتیں جلسہ کر کے چلی جاتی ہیں اور یہ اجازتیں لیتے رہتے ہیں، اور پھر اجازت نہیں ملتی تو کینسل بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ایک لمبے عرصے سے چلتا آ رہا ہے اور یہ خود انہوں نے دیکھنا ہے۔ لیکن یہ جو درخواست تھی اس کو میں اس وجہ سے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس درخواست میں 2 اہم چیزیں تھیں۔ ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے سب سے پہلے یہ درخواست دائر کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر 23 مئی کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا۔ لیکن یہ جو درخواست تھی اس میں جو رو عمر ہاشم کی جانب سے یہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کے چیمبر سے ہی دائر کی گئی ہے، انہی کے سمیر کھوسہ صاحب نے اس کو دائر کیا ہے بطور وکیل۔ ان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ حضور والا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 6 نام دیے ہیں، ان 6 ناموں میں سے صرف 2 ناموں کا انہوں نے کیا ہے، تقرری کا نوٹیفیکیشن کیا ہے، چودھری محمد اقبال اور جسٹس انوار جو ہیں ان کا نام، اور اس کے علاوہ انوار حسین صاحب، اس کے علاوہ جو 4 ججز ہیں شاہد کریم صاحب، مرزا وقاص رؤوف صاحب، عاصم حفیظ صاحب اور راحیل کامران شیخ صاحب، ان 4 کی حد تک پینل کا نام مانگ لیا ہے جی کہ پینل کا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان 4 ججز کو انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا اور وہ مزید نام چاہتے ہیں آپشن کے طور پر کہ وہ سلیکشن کر سکیں۔
چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے جب انکار کیا، چونکہ انکار کیا تو ہی پنڈی اور بھاولپور کے لیے پھر ان کو 9 مئی کو ایک الگ نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا۔ 26 اپریل کے بعد 26 اپریل کو انہوں نے پینل مانگا، جب ان کو نہیں ملا تو انہوں نے پنڈی کے کیسز بھی سلطان تنویر صاحب کو لاہور میں ٹرانسفر کر دیے اور بھاولپور کے کیسز سرفراز ڈوگر صاحب کو ملتان میں ٹرانسفر کر دیے۔ تمام کے تمام نوٹیفیکیشنز لگائے۔ آج کل یہ جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کے پاس کیس لگا، ان کو بتایا گیا جی کسی نوعیت کا کیس شاہد کریم صاحب کے پاس پہلے پینڈنگ ہے۔ شاہد کریم صاحب نے آج دلائل سنے۔ شاہد کریم صاحب کو بتایا سمیر کھوسہ صاحب نے کہ جناب والا اس میں ایک تو ہم نے جو ریلیونٹ نوٹیفیکیشنز ہیں وہ لگا دیے ہیں، ہم یہاں 2 چیزیں لے کے آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ماضی کی اگر ہم بات کریں تو ماضی میں 2018 میں بھی 8 ٹرائبونل کام کرتے رہے، 2013 کے انتخابات میں 6 ٹرائبونل تھے، اس وقت اپیلیں بہت کم تھیں۔ اب تو جو اپیلیں ہیں 219 کیسز ایک جج صاحب کے پاس آ رہے ہیں۔ 219 کیسز ایک جج کیسے سنے گا، اور باقی جگہوں پہ کہیں پہ 3 ہیں، کہیں پہ 27 ہیں، کہیں پہ میکسیمم 42 ہیں۔ یہاں 219 کیس ہیں، وہ کیسے سنی جائے گی، پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسری ہماری یہ گزارش ہے، انہوں نے پورا وہ بتایا، پورا جو شیڈول اور ٹیبل بنایا تھا وہ عدالت کے سامنے رکھا۔ دوسرا انہوں نے کہا جناب کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایسا اعتراض اٹھا سکتا ہے، کیا الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے؟ پھر انہوں نے الیکشن ایکٹ کو پڑھا۔ الیکشن ایکٹ کو پڑھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نام مانگتا ہے، چیف جسٹس نام دیتے ہیں، ججز کو چیف جسٹس جانتے ہیں کہ کس کو مناسب ہے کہ اس کو تعینات کیا جائے، وہ نام دیتے ہیں الیکشن کمیشن، اور یہ ہمیشہ سے ایک روایت چلتی آ رہی ہے اور یہی قانون کی منشا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پینل مانگیں، یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے دیے گئے ناموں کو کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری نہ کریں؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ، پھر منصور علی شاہ صاحب کا حوالہ دیا گیا جو ان کی جانب سے گفتگو کی گئی تھی، اور فیصلہ انہوں نے دیا جمہوریت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر۔ وہ جو پیراگراف تھا جمہوریت اور عوامی مینڈیٹ کا، اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ جناب یہ جو مینڈیٹ ہے، جب تک عوامی مینڈیٹ کا تحفظ نہیں کیا جائے گا مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے جو درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا الیکشن کمیشن کو۔ 48 گھنٹوں میں الیکشن کمیشن سے پرسوں کے لیے 23 مئی کے لیے جواب طلب کر لیا ہے۔ 23 مئی کو سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی درخواست لگی ہے۔ 23 مئی کو جسٹس شاہد کریم صاحب اس میں کو بڑا فیصلہ دیں گے، اور الٹیمیٹ یہ جو معاملہ ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق حل ہوگا، اور جو چیف جسٹس کے نامزد کردہ ججز ہیں ان کی تعیناتی ہر صورت ہوگی۔ چونکہ الیکشن کمیشن نے پہلے 9 مانگے تھے، ان کو اب 8 دیے ہیں، تو پہلے 9 وہ مانگتے تھے، اب 8 دیے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں 8 نہیں چاہیے۔ تو یہ الیکشن کمیشن کا کوئی ثوابدیدی اختیار نہیں ہے، یہ عوام کے بنیادی انسانی حقوق کی بات ہے، یہ عوام کے مینڈیٹ کی بات ہے، اور اس پر شاہد کریم صاحب فیصلہ دیں گے۔ انہوں نے اس درخواست پر بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے، اور جو الیکشن کمیشن حکام کو طلب کر لیا ہے پرسوں کے لیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔